اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلقہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ آپ وقت کے امام تھے، تو جو خلیفہ تھا وہاں کا، اس کے دربار میں ایک دہریہ یعنی لادین جو کسی دین کو نہیں مانتا، اس نے آ کے کہا کہ نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں ہے، کہ کسی نے خدا نے یہ زمین نہیں بنائی، یہ سب ایک فطری عمل ہے، یہ طبعی طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے، بندے پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، دریاؤں سے پانی آ رہا ہے، پہاڑوں سے نکلتا ہے، یہ کوئی ایسی بات میں نہیں مانتا ان باتوں کو۔ تو سنا ہے آپ کے پاس ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے میری ملاقات کرائی جائے، میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو تھے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنے گھر پر تھے۔ اچھا ذرا پوزیشن سمجھ لیجئے کہ آپ کا گھر شہر کی طرف تھا، اور شہر اور جو شاہی محلات تھے ان کے درمیان دریائے دجلہ تھا، اور محلات میں جو تھے وہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور آپ چونکہ دریا کراس کر کے اپنے گھر آرام فرما رہے تھے، تو خلیفہ وقت نے اپنے ایک درباری کو کہا کہ جاؤ اور جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ اس طرح کی بات ہے اور آپ نے ان کے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ آپ اس کی بات سنی اور کہا کہ آپ چلو میں آ رہا ہوں۔ وہ اپنی کشتی پہ آیا تھا اور کشتی پہ ملا کے ساتھ واپس چلا گیا، کشتی بمائے ملا واپس چلا گیا۔ تو اس نے بتایا کہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، لیکن خدا کا کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں پہنچ پائے، دیر ہو گئی۔ جو خلیفہ وقت تھے وہ پریشان ہو گئے، جو درباری تھے ان کے بھی منہ لٹک گئے، جبکہ وہ دہریہ وہ شیخی بکھارنا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی شخص میرے سوالات کے جواب نہیں دے سکا، آپ کے امام ابو حنیفہ وہ بھلا میرے سوالات کا جواب کیسے دیں گے۔ خیر چند گھنٹے میں بات کر، چند گھنٹے کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ چند گھنٹے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے عزت و احترام کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا، احتراماً کھڑے ہوئے، اور ساتھ گلہ بھی کیا کہ آپ کو شاہی حکم تھا، آپ کو جلدی آنا چاہیے تھا، آپ نے اتنی دیر کر دی، رات کے پہلے پہر آپ کو بلایا گیا تھا، اب تو کم از کم و بیش فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، یہاں ہماری توہین ہو رہی ہے، ہمیں آپ پہ مان تھا کہ آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جیسے مجھے پیغام ملا میں تو گھر سے نکل پڑا تھا، جیسے ہی میں دریا پہ پہنچا نہ تو وہاں پہ کوئی ملا تھا اور نہ ہی کوئی کشتی تھی، میں پریشان تھا کہ میں دریا کیسے کراس کروں، اور آپ کا جو پیغام لانے والا تھا وہ تو جا چکا تھا۔ میں نے پھر اس کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا کہ دریا میں سے لکڑی کے تختے نکلنے شروع ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ لکڑی کے تختے جو ہیں وہ کیلیں دریا میں سے نکلیں اور وہ لکڑی کے تختوں کے ساتھ ٹھکنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھا کہ
دریا کا پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا. کشتی مکمل ہو گئی لیکن اس کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد دریا میں سے روغن ایسا نکلا جس نے وہ جو درزیں رہ گئی تھیں, جو خلا رہ گئی تھی, ان کو پر کیا اور کشتی میں پانی آنا بند ہو گیا. اس کے بعد کشتی جو ہے وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور ایسے جھک گئی. میرے لیے اس نے آسانی پیدا کی, گویا وہ میرے لیے تیار ہوئی تھی اور مجھے ہی وہ لینے آئی تھی. میں اس میں بیٹھ گیا. اب جب میں بیٹھ گیا تو بڑا عجیب سا منظر تھا کہ لوکیشن دریا کی ایسی تھی کہ پانی کے اگینسٹ کشتی نے چلنا تھا, کوئی ملاح نہیں تھا, اور کشتی تھی کہ پانی کو کاٹتی ہوئی محلوں کی طرف آ رہی تھی. میں یہاں پر پہنچا کنارے پہ تو کشتی پھر نیچے کی طرف آ گئی, اور یہ گویا اس نے مجھے کہا کہ آپ آرام سے اتر جائیے. میں آرام سے نیچے اترا اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, اور دیر سے آنے کی وجہ یہ تھی اور میں معذرت خواہ ہوں. اب جو دہریہ تھا اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے بارے میں بڑا کچھ سنا تھا کہ آپ بڑے دانا ہیں, بڑے عالم ہیں, بڑے فاضل ہیں, لیکن باتیں تو آپ بچوں والی کر رہے ہیں. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دریا میں سے تختے لکڑی کے نکلیں, پھر کیلیں نکلیں, پھر روغن نکلے, اور بغیر ملاح کے کشتی جو ہے پانی کے خلاف اگینسٹ چلتی ہوئی یہاں تک لے آئی ہے. میرا تو یقین نہیں ہے. میرا آپ سے جو تھوڑا بہت ادب احترام تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو, آسمان پہ یقین ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے. زمین پر یقین ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے. زمین اور آسمان کے درمیان لاکھوں چرند پرند انسان جانور رہتے ہیں, ان کو خوراک ملتی ہے؟ ہاں خوراک ملتی ہے. کہاں سے خوراک ملتی ہے؟ کوئی تو ہے نا ان کو خوراک دے رہا ہے. اس طرح کے بڑے مدلل دلائل دیے کہ بھئی زندگی اس طرح رواں دوا ہے اور اس کو کوئی تو کنٹرول کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ سارے نظام کو سورج چاند وقت پہ سورج نکلتے ہیں, وقت پہ غروب ہو جاتے ہیں, اور اتنی خوراک جو ہے سمندر کے اندر, اس سے زیادہ خوراک سمندر کے اندر جانوروں کو پرووائڈ کی جاتی ہے, وہ کہاں سے آتی ہے؟ تو میرے لیے ایک کشتی کا بن جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آجو میرے ساتھ دیکھ لو, شاید وہاں ابھی بھی وہ کیچڑ میں تھوڑے بہت میرے پاؤں کے نشان, اور کشتی جو کہ واپس چلے گئی ہے, لیکن وہ چونکہ کیچڑ تک آئی تھی کشتی کا نشان بھی ہوگا. یہ ساری باتیں سن کر وہ دہریہ خاموش ہو گیا, ناکام ہوا, اور اپنا سمو لے کر واپس چلا گیا. تو جو دانا لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے علم سیکھا, اللہ کو راضی کیا, اللہ کو جنہوں نے راضی کیا, اللہ پھر ان کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیتے, کہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتے. اللہ بڑی شان والے ہیں, اللہ اپنے بندوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتے. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ سچا واقعہ ہے, یہ ایک نہیں میں 3 کتب میں پڑھ چکا ہوں. اس میں الفاظ کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن یہ واقعہ ہو مطلب سچا واقعہ ہے, اور متعدد علماء جو ہیں وہ اس کو جانتے ہیں. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.